اب ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ایک بات تو یہ ہوگی یہودیوں کی طرف سے سوال آ گیا، ان کو دلچسپی ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوال کرتے ہیں ذی القرنین کے بارے میں، ذی القرنین کون تھے اور ان کا نام ذو القرنین کیوں تھا؟ قرن جو ہے وہ عربی میں سینگ کو کہتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ تو یا اس کا بیسیکلی اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو بنیادی معنی اس کا ہوتا ہے ملانا، اچھا، اس لیے قرن جو ہے نا زمانے کو بھی کہتے ہیں۔ قرون کا لفظ قرآن نے استعمال کیا زمانوں کے لیے، ہاں، خیر القرون جیسے ایک لفظ استعمال ہوا، کیونکہ زمانہ جو ہے وہ ایک وقت میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو آپس میں جیسے ملا دیتا ہے، وہ معاصر ہوتے ہیں۔ تو قرن جو ہے یہ اب تثنیہ ہے یہاں پہ، ذی القرنین جو ہے جس کے دو قرن ہو، ٹھیک ہے، دو چیزوں کو اس نے ملا دیا۔ ایک بات تو یہ اگر آپ اس کے لٹرل میننگ، لغوی میننگ کی طرف جاتے ہیں، اور اگر آپ اس کے کچھ عرفی معنی کی طرف جاتے ہیں، یعنی جو سوسائٹی میں معروف ہو جاتا ہے، تو وہ اس کا معنی جو ہے وہ سین کیا جاتا ہے۔ اب ان دونوں اعتبار سے اس کے لٹرل میننگ اور اس کے لٹریری میننگ، تو دونوں کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے کہ ذی القرنین کا لفظ کس کے اوپر جو ہے وہ صادق آتا ہے۔ اچھا، ذی القرنین کے بارے میں جو ہمارے ہاں مطلب ہسٹری میں پایا جاتا ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ روایات میں ہمیں اتنی وضاحت نہیں ملتی کہ ذی القرنین کون تھا، یعنی کہ صرف تذکرہ قرآن میں، ہاں قرآن میں تذکرہ ہے، روایات میں اتنی زیادہ وضاحت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تو یہ بات کہی اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین میں اس کو تمکین دی، ٹھیک ہے، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اسے ہر قسم کا مال و اسباب دیا، ٹھیک ہے۔ یہاں دو باتیں، اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو زمین میں تمکین دی، یعنی اقتدار دیا، قدرت اور اختیار دیا۔ یہ انداز ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی ملتا ہے، اس طرح کے الفاظ، جیسے اگر میں آپ کو یہ دکھاؤں سورہ یوسف میں، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، ٹھیک ہے، کہ یوسف علیہ السلام کو ہم نے زمین میں تمکین دی، اقتدار اور اختیار دیا۔ اصل میں حضرت یوسف اور ان کے ہاں سملیرٹی بہت زیادہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اگر سورہ یوسف، ہم میں سے ہر کسی نے قصہ یوسف تو سنا ہوگا علیہ السلام، کیسے کنعان سے وہ بھائیوں نے ان کو لے گئے اور اندھے کنویں میں ڈال دیا، وہاں سے اللہ نے ان کو مصر کے تخت تک پہنچا دیا، بادشاہ بنا دیا غلام سے۔ ان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ یہ چرواہے تھے، بائبل کا بھی یہی بیان ہے، مورخین کا بھی یہی بیان ہے، جو قدیم مورخین ہیں، یعنی قدیم مورخین سے مراد 4 صدی عیسوی کے مورخین، ٹھیک ہے۔ ذو القرنین کا جو ٹائم پیریڈ بتایا جاتا ہے وہ 6 صدی عیسوی ہے، ٹھیک ہے، اور بلکہ 5ویں صدی عیسوی کی بھی جو ہے وہ شہادتیں مل جاتی ہیں۔ یہ بیسیکلی چرواہے تھے، تو اللہ نے ان کو اٹھایا وہاں سے، اور زمین کے اندر جو ہے وہ ان کو اللہ نے تمکین دی، تو اس کو اللہ نے نعمت کے طور پہ ذکر کیا، جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ ایک نعمت کے طور پہ ذکر کیا۔ تو یہ بیسیکلی اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے آیت کے اس حصے کا، کہ اللہ نے ان کو چرواہے سے جو ہے وہ بادشاہ بنایا۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے انہیں ہر قسم کا مال و اسباب دیا۔ یہاں سبب لفظ اہم ہے، ٹھیک ہے، آگے پھر آ رہا ہے فاتبہ سببا، ٹھیک ہے، تو سبب سے مراد ہر وہ چیز جس کے ذریعے آپ منزل مقصود تک پہنچ جائیں، اپنے گول کو پالیں، دیکھیں یہ اس کا معنی ہے، جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کا آبجیکٹو ہے وہ آپ پالیں۔ تو جب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں، یہاں پہ اصل میں بات یہ آئی ہے من کل شیء سببا، یہ بات ہے، اس سے اصل میں استدلال کیا تھا کعب الاخبار میں، اب یاد آ گیا نا، لفظ سبب اہم نہیں ہے، ہر قسم کے اسباب ہم نے ان کو دیے تھے، یہ اہم چیز ہے، یعنی یہاں سے کوئی استدلال ہو سکتا ہے ہر قسم کا، صرف سبب تو ظاہری بات ہے رسی کو کہتے ہیں، یہ اس کو ہم نے قرآن سے سمجھنا ہے۔ جب ہم قرآن میں اس کے نظائر تلاش کرتے ہیں تو ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ چیز آئی ہے، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہمیں ہر چیز دی گئی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں اللہ کی طرف سے ہر چیز، وہاں پہ بھی وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ،
ہاں، وہاں پہ یہ وآتیناہ من کل شیء، ہم نے اسے ہر چیز دی. اور ان کی پاورز کا سب کو پتہ ٹھیک ہے. پاورز کیا ہے. ذوالقرنین کے بارے میں یہ انداز ہے وآتیناہ من کل شیء. ٹھیک ہے. وہاں پہ کیا ہے وآتیناہ من کل شیء. جی یہاں تک اگر آپ کہیں نا سببا کو وآتیناہ من کل شیء. ٹھیک ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا وأوتینا من کل شیء. اس کے علاوہ یہ انداز ہمیں ایک اور جگہ پہ ملتا ہے ملکہ سبا کے بارے میں وأوتیت من کل شیء. اب آپ دیکھیں یہ تینوں بادشاہ ہیں، ذوالقرنین، حضرت سلیمان، ملکہ سبا. ملکہ سبا کے بارے میں یہ کہنا کہ اسے ہر چیز دی گئی تھی تو کیا مراد ہے؟ وہ بھی پھر موو کرتے تھے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اقتدار کو قائم کرنے کے لیے سارے کے سارے یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ کسی بادشاہ کو اپنی مملکت اور اختیار اور اقتدار کو قائم کرنے کے لیے جن وسائل اور اسباب کی ضرورت ہوتی تھی وہ سب اسے مہیا کر دی گئی. یہ نہیں کہ دنیا کی ہر چیز دے دی، وہ تو ملکہ سبا کے پاس بھی نہیں تھی. حالانکہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ اسے ہر چیز دی گئی. ہر چیز. قرآن کے اسلوب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن کے اسلوب کو سمجھنے کی ضرورت. وہ ہر چیز جو کہ اقتدار اور اختیار کے لیے ضروری ہے، یعنی کہ اس کے لیے ہر چیز، اس کے لیے ہر چیز، اقتدار کے لیے، بادشاہ کے لیے، بادشاہت کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہ اللہ نے دی، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی دی، وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ملکہ سبا کو بھی دی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت ذوالقرنین ان کو بھی دی. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی یہاں پہ یہ مراد تھا وآتیناہ من کل شیء سببا. آگے جب دیکھیں نا فأتبع سببا، تو انہوں نے کیا کیا، ایک مہم تیار کی. دیکھیں مہم جب تیار کی جاتی ہے، اچھا یہاں پہ مطلب چینج ہو رہا ہے. نہیں مطلب نہیں نا چینج ہو رہا، یہی بات سمجھنے والی ہے. یہ بات دیکھیں، جب آپ کوئی مہم تیار کرتے ہیں تو مہم کیسے تیار ہوتی ہے؟ اس کے لیے بھی وسائل چاہیے. مطلب طالبان نے اگر پنجشیر پہ حملہ کرنا تھا اور ہم کہیں کہ جی انہوں نے پنجشیر پہ حملہ کرنے کے لیے کیا کیا، ایک لشکر تیار کیا، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ مطلب جتنے اسباب و وسائل ضروری ہوں گے اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے وہ سب وہ مہیا کریں گے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ صرف لفظ چینج ہوا ہے، سینس معنی کی نہیں چینج ہوئی. تھیم وہی ہے، سینس وہی رہی ہے. فأتبع سببا کا آپ اس طرح سے معنی کر لیں کہ جتنے وسائل ان کو اس مہم کے لیے ضروری تھے وہ سب انہوں نے تیار کیے، وہ سب انہوں نے مہیا کی. آپ یوں معنی کر لیں، وہ ذرا معنی ذرا لمبا ہو جائے گا، فکرہ لمبا ہو جائے گا، تو اس کا عام طور پہ ترجمہ کیا کر دیا جاتا ہے بات پہ غور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. غور آپ کریں گے تو آپ کو بات مطلب واضح ہو جائے گی، کلیئر ہو جائے گی کہ معنی علماء نے ہر جگہ مختلف نہیں کیا. آپ بنیادی معنی کے ساتھ دیکھیں وہ کنٹرڈکٹ کر رہے ہیں، تھیم کے ساتھ کنٹرڈکشن ایسے. اچھا اب دیکھیں جو پہلی مہم تھی، قرآن مجید نے 3 مہموں کا تذکرہ کیا حضرت ذوالقرنین نے. پہلی مہم کیا تھی؟ مغرب کی طرف، حتی اذا بلغ مغرب الشمس. ٹھیک ہے، مغرب کی طرف گئے ہیں. وجدها تغرب فی عین حامیہ، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہ جو سورج ہے وہ غروب ہو رہا تھا ایک ایسے چشمے میں جو کہ سیاہ یا گدلے پانی کا چشمہ تھا. یہاں تو انہوں نے ترجمہ کیا، مولانا مودودی نے کالے پانی کا چشمہ. ٹھیک ہے، یہ بھی ترجمہ کیا گیا. گدلے پانی کا چشمہ یہ بھی کیا گیا. ٹھیک ہے، کچھ کہہ دیتے ہیں نا تو کالا ہے ہی نہیں. ہاں، اور یہ بھی کہ گرم پانی کا چشمہ، یہ بھی، کیونکہ حامیہ کی بھی ایک قرات آتی ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی معنی کیا گیا. وہ وجد عندها قوما، اور وہاں پہ ایک قوم کو جو ہے وہ پایا. قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا ہے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا تو آپ ان کو عذاب دیں یا آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. ٹھیک ہے، تو ذوالقرنین نے کہا کہ جو ان میں سے ظالم ہے اسے ہم عذاب دیں گے، پھر آخرت میں بھی اسے اللہ عذاب دے گا. ٹھیک ہے، اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں، صالح ہیں، تو اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کریں گے. تو یہ ان کی پہلی مہم کا تذکرہ ہے جو کہ مغرب کی طرف تھی. ٹھیک ہے، اور اس میں قرآن نے یہ بات کہی کہ مغرب میں جاتے جاتے وہ وہاں پہ پہنچ گئے جہاں آگے سمندر تھا. ٹھیک ہے، اور ایک تو وہ پانی گدلا تھا، یہ ترجمہ ہے. دوسرا یہ کہ کالا تھا، یہ ترجمہ بھی کیا گیا. تیسرا یہ کہ گرم تھا، یہ بھی ترجمہ کیا گیا. اب یہ اصل میں تھا کیا کہ یہ جو مہم جوئی تھی
ذوالقرنین کی مغرب کی طرف، یہ بیسیکلی جو ہے وہ لیڈیا کے ریاست کی طرف تھی. ٹھیک ہے. اس کو اگر ہم یہ نقشے سے سمجھیں، یہ گرین کلر میں وہ سلطنت ہے جو انہوں نے قائم کی تھی. اچھا یہ نقشہ بھی انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا سے میں نے لیا ہے، مطلب کسی عام آدمی کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ جو ہے یہ جو سلطنت تھی دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. یہ پارس کا حصہ تھا. یہ انہوں نے کیا کیا کہ پارس اور یہ جو میڈیا کی ریاستیں تھیں، یعنی ایران کی دو سلطنتیں تھیں، ان دونوں کو انہوں نے جمع کیا، متحد کیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اٹھے ہیں، اور جس طرح سے آپ کہیں کہ جی چنگیز جو ہے جیسے وہ اٹھا تھا، ٹھیک ہے، اور اس نے پورے منگولیا کے اوپر حکومت کی اور پھر آگے پھیلاؤ کیا. ٹھیک. تو پہلے انہوں نے یہاں پہ، پھر یہاں ایک اور ریاست ہے لیڈیا کی مغرب کی طرف، یہ یہاں سے پھر نکلے ہیں سارڈیس میں. اس کا جو تھا بادشاہ تھا لیڈیا کا، اس نے حملہ کیا ان کے اوپر. اچھا. ٹھیک ہے. ان کی ریاست. اب آپ دیکھیں کہ یہ جب معاملہ ہوا ہے کہ یہاں سے انہوں نے حملہ کیا اس کے اوپر، تو انہوں نے جوابی کارروائی کی ہے، اور یہ پھر فتوحات یہاں سے کرتے کرتے یہ جو ہے وہ رائل روڈ بھی کہلاتا ہے، یہ سارڈیس تک پہنچے. ٹھیک ہے. یہ مغرب کی ان کی مہم تھی. ٹھیک ہے. وہ جو قرآن بھی بیان کر رہا ہے، جو قرآن بھی بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے. کو کہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ جب یہاں لیڈیا تک پہنچے ہیں، یہاں پہ یہ سارڈیس، یہ اس کا دارالحکومت ہے، تو آگے یہ سمندر ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو سمندر ہے، یہاں سمندر کے کنارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جھیلیں بن جاتی ہیں. جی. جھیلیں بن جاتی ہیں، یعنی سمندر کا کوئی حصہ جو ہے وہ درمیان میں سے ذرا اونچا ہوتا ہے زمین کا حصہ، تو وہ خشک ہو جاتا ہے، تو وہ ساحل کے کنارے جھیلیں بن جاتی ہیں. تو یہ بیسیکلی جھیلیں تھیں. ان جھیلوں کے آگے کیا تھا؟ سمندر تھا. وہ جھیلوں کا پانی جب مٹی کے ساتھ مل رہا تھا تو وہ گدلا ہو رہا تھا. تو اس لیے وہ کہا گیا کہ اچھا سمندر کا لفظ بھی نہیں ہے، عین حامیہ. قرآن کے لفظ ہے عین، چشمہ، یعنی اس سے مراد جھیل. سمندر نہیں تھا، وہ سمندر اس سے پیچھے تھا. سمندر کے قریب وہ پہنچ گیا. تو یہاں پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ جھیلیں وقت کے ساتھ ساتھ تو پانی، ظاہری بات ہے جو سمندر سے علیحدہ ہو گیا نا، تو اب وہ بخارات بن کے اڑتا رہے گا، تو وہ جھیل تو جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ کہیں اور سے پانی تو آ نہیں رہا. تو یہ بیسیکلی اصل میں ہوا ہے. تو یہ ان کی جو مہم تھی، یہ مغرب کی طرف جو ہے وہ مہم تھی، جس کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں تمام مورخین کے ہاں ملتا ہے. اچھا دوسرا، بائبل کے ہاں بھی اس کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے. اب ہم آتے ہیں ان کی مشرقی مہم کی طرف. ٹھیک ہے. جو مشرق کی تھی لشکر کشی، اس کی جو دوسری مہم تھی، اگر ہم اس کو قرآن کی نظر سے دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک مہم تیار کی. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ ایک بات رہے گی، اس کا ہم ذکر کر دیں کہ یہ جو کہا گیا ہے نا، اما من ظلم فسوف نعذبہ، یہاں ظلم سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگوں نے تو کہا کہ اس سے مراد شرک ہے. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے جو حملہ کیا تھا، ظلم ہے، ہماری سلطنت میں حملہ کیا، ان کو تو ہم سزا دیں گے، باقی جو سویلینز ہیں ان کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ اچھا نرمی کریں گے. اور مورخین نے پھر بتایا کہ اس نے بہت نرمی اس کے ریلیٹ کرنے کے لیے ذوالقرنین نے بہت نرمی کی سویلینز کے ساتھ. ایون کہ جو کرویسس تھا ان کا جو بادشاہ تھا جس نے حملہ کیا تھا، اس کے ساتھ بھی آتا ہے کہ اس نے بعد میں نرمی کی. اچھا اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ یہ دوسری جو مہم ہے، ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ مطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچ گیا. وجد تتلو علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، تو ایک ایسی قوم کہ جس کے اور اس کے درمیان، آسمان کے درمیان ہم نے کوئی پردہ نہیں بنایا تھا. ٹھیک ہے. یہ اس کی دوسری مہم تھی مشرق کی طرف. یہ اب ہم دیکھتے ہیں یہ جو شمالی مہم ہے، یہ ہمارے سامنے جو نقشہ ہے، یہ کیسپین سی ہے اور یہ بلیک سی ہے. ان دونوں کے درمیان یہ علاقہ ہے. ٹھیک ہے. قفقاز کا علاقہ یہ کہلاتا ہے. اور دیوار بھی یہی بنی ہے؟ نہیں، یہ دیوار نہیں ہے، یہ سارا میں کہہ رہا ہوں دیوار بھی ادھر ہی بنائی تھی. ہاں ادھر ہی بنائی تھی. یہ پہاڑ ہے، یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے. یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے. اس پہاڑی علاقے میں مطلب بلند و بالا پہاڑ ہیں. ٹھیک ہے. اس میں صرف 2 دریں ہیں.
ایک دربند اور ایک داریال کی طرف، ٹھیک ہے. یہ اب آپ دیکھیں نا کہ یہ دونوں طرف تو یہ سمندر ہے، درمیان میں پہاڑی سلسلہ ہے. ان پہاڑی سلسلوں میں صرف دو دریں ہیں، دربند اور داریال کا. یہاں سے وہ پیچھے سے یہاں سے قومیں آتی تھیں جو اس متمدن دنیا پہ حملہ کرتی تھی. یہ پیچھے سارا پہاڑی علاقوں کے پیچھے وحشی قبائل آباد تھے، یہاں ساری متمدن دنیا تھی. ٹھیک ہے، یہ بڑی تہذیبی تھی نا، بابل کی تہذیب، ایران کی تہذیب، نینوا کی تہذیب، یہ متمدن دنیا تھی. تو یہ ان دو دروں سے آ کے حملہ کرتے تھے. یہاں قریب میں قومیں آباد تھیں، ٹھیک ہے، ان قوموں کے مختلف نام آئے ہیں. یہ وہ تیسری مہم کے لیے شمال میں جاتے یہ پھر شمال میں گئے ہیں، اور یہاں پہ اب بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ دربند کے درے کو انہوں نے بند کیا، بعض نے کہا کہ داریال کے درے کو انہوں نے بند کیا. لیکن دونوں جگہ پہ دیواریں موجود ہیں، دونوں جگہ پہ دیواریں موجود ہیں. یہ بیسیکلی ان کی جو ہے وہ 3 مہمات تھیں. اب تیسری مہم کو اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو قرآن نے اس پہ کیا تبصرہ کیا ہے کہ جب وہ تیسری مہم ثم اتبع سببا، اب قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کس طرف ہے، لیکن وہ مورخین نے ہمیں بتایا کہ وہ شمال کی طرف ہے. ٹھیک ہے، جب وہ وہاں پہ پہنچے ہیں بین السدین، 2 دیواروں کے، 2 پہاڑوں کے درمیان، تو وہاں پہ انہوں نے ایک قوم کو پایا کہ جس کی بات وہ نہیں سمجھ سکتے تھے. تو انہوں نے کہا، زبان اور زبان اور تھی، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یعنی پیچھے سے آتے ہیں، ہم آپ کے لیے کوئی ٹیکس مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کیا کریں، ایک دیوار کھڑی کر دیں. یہ زبان سمجھ نہیں سکتے تھے، تو پھر یہ اگلی بار کو ٹرانسلیشن ہوئی تھی، اشاروں سے بات کی تھی. ٹھیک ہے، اچھا، وہ متمدن لوگ نہیں تھے نا، اچھا، متمدن دنیا کے وہ لوگ نہیں تھے جو وہاں رہتے تھے. ٹھیک ہے، اس لیے ان کی زبان وہ سمجھتے نہیں تھے، تو اشاروں سے وہ بات ہوئی. قال ما مکنی فیہ ربی خیر، تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ بھئی اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ بہت بہتر ہے، لیکن مجھے مین پاور دو. فاعینونی بقوہ، تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دوں گا. آتونی زبر الحدید، لوہے کے تختے لے کے آؤ. یہاں تک کہ جب انہوں نے وہ دونوں جو ہے وہ پہاڑی سلسلوں کے درمیان اس کو برابر کر دیا تو کہا کہ پھونک مارو. پھر جب وہ اس کو دکایا گیا، مطلب اس کے نیچے آگ لگائی گئی، وہ لوہے جو ہے وہ آگ ہو گئے. پھر انہوں نے اس کے درمیان میں کیا کیا، کہا کہ جی میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لے کے آؤ تاکہ میں اس کے اوپر ڈال دوں. فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوا وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، تو نہ تو وہ اس دیوار پہ چڑھ سکیں گے اور نہ ہی اس پہ نقب لگا سکیں گے. تو یہ بیسیکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ اس طرح سے انہوں نے. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ، ایک بات تو یہ ہے قرآن نے واضح طور پہ بتا دیا کہ یہ سارا معاملہ زمین پہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، مفسدون فی الارض، یاجوج ماجوج زمین میں فساد برپا کرتے تھے، اور یہ دیوار بھی زمین پہ ہی قائم ہوئی ہے. ٹھیک ہے، سدین کے درمیان، کسی پورٹل کو یا کسی ایسے الیکٹریکل اس کو بند نہیں کیا. مکنہ، ان کو تمکین بھی زمین میں دیتی، قرآن نے کہا حضرت ذوالقرنین کو، ٹھیک ہے، کہ ہم نے ان کو زمین میں جو ہے وہ تمکین دی تھی، اقتدار دیا تھا. اور وہ مفسدون فی الارض تھے جو یاجوج ماجوج تھے. جب آپ میٹافر کی طرف جاتے ہیں پھر آپ کو ہر چیز میں میٹافر لانا پڑے گا. میٹافر ہوتا ہے کوئی ایک آدھی جگہ پہ، جیسے ہم نے وہ دیکھا تھا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ازواج سے کہ میرے بعد تم میں سے جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے تو وہ سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے گی. تو اب میٹافر صرف اس بات میں ہے نا کہ ہاتھ لمبے ہونے سے کیا مراد ہے، صدقہ کرنے والی یا واقعتاً جس کے ہاتھ لمبے ہوں. باقی بات تو کلیئر ہے نا، وفات پانی کہ سب سے پہلے مجھ سے ملاقات سے مراد کیا ہے کہ رحلت ہوگی. بالکل ٹھیک ہے، تو میٹافر پوری جو ہے نا ایک آپ کہہ لیں جملے میں کوئی ایک آدھا جگہ ہوگا نا، ہر لفظ آپ میٹافر بنا دیں. اب دیکھیں یہ جو قرآن مجید کے بیانات ہیں، ٹھیک ہے، اب سدین کو آپ میٹافر بنائیں گے پہلے تو، ٹھیک ہے، کہ 2 پہاڑی سلسلے تھے، پھر ان کے درمیان وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ ان کو جو ہے وہ پیسے بھی دینا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، مجھے مین پاور دے دو. اب اگر وہ فرشتہ ہوتے تو انہیں مین پاور کیا لینی تھی. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہوگی، یہاں پہ بھی آپ کو وہ کرنا پڑے گا، استعارہ. پھر یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ لوہے کے تختے لے کے آؤ، لوہا اور تانبا استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر یہ ہے کہ اس کو دکاؤ یہاں تک کہ وہ آگ بن جائے. پھر یہ ہے کہ اس کے اوپر کیا کرو، پگھلا ہوا تانبا ڈال دو. پھر یہ کہ اس کے اوپر چڑھ نہیں سکیں گے، پھر اس میں سوراخ نہیں لگا سکیں گے. کتنا میٹافر نکالیں گے، کتنا میٹافر نکالیں گے، ہر چیز کو اس طرح، ہر چیز آپ اڑا دیں گے.
ٹھیک ہے، قرآن کا لفظ جو ہے نا اس کے معنی آپ بے معنی کر دیں گے. جب آپ قرآن کے لفظ کے معنی بے معنی کر دیں گے، اس کا کوئی معنی ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر جا کے یہ تفسیر ہوگی، یہ جو سائنسی تفسیر آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں، ہر لفظ کا ایک معنی ہے. زبر الحدید، لوہے کے تختے، کترا، پگھلا ہوا تانبا، سدین، دو پہاڑی سلسلے، ردما، اس کے درمیان جو وہ ایک مضبوط دیوار قائم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مفسدون فی الارض، ارض کا معنی ہے. تو ہاں ارض میں آپ پہلے جو ہے وہ کہیں گے یہ کوئی اور سرزمین تھی. جی جی، ہر جگہ استعارہ ہاں، مراد لیں گے. ضروری نہیں کہ ارتھ ہماری زمین ہماری زمین ہی، کوئی اور ارتھ بھی ہو سکتی ہے. فَإِنِّي بِقُوَّةٍ، مین پاور کی ان کو ضرورت تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی دو مہمیں جو ہے ان کی جو مشرق اور مغرب کی طرف تھیں، طلوع شمس، غروب شمس، سب بتا رہا ہے کہ زمین کی بات ہو رہی ہے. وہاں طلوع شمس کی تعویل کریں گے، پھر غروب شمس کی تعویل کریں گے. یہاں پہ بھی بات وہی آتی ہے نا کہ جیسے اسرائیلی روایات ہر ایک ہم نہیں اٹھا سکتے، ایسے ہی ہر ایک لفظ کو ہم میٹافر نہیں بنا سکتے. جیسے اسرائیلی روایات کا اصول ہے، ایسے میٹافر کے بھی اصول ہیں. مطلب ہر ایک چیز میں جو ہے نا وہ آپ اس کو وہ نہیں کر سکتے. پھر آگے دیکھیں، قال هذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا. اللہ تعالیٰ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا. جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا. اب قرآن نے تو مطلب اس کے کانٹیکس کے ساتھ ملا کے پڑھے نا تو بات واضح نظر آتی ہے. کوئی فزیکل دیوار ہے جو اس دنیا میں بنائی گئی ہے، لوہے کے تختوں سے بنی ہے، اس کے اندر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا ہے، دو پہاڑی سلسلوں کے درمیان بنائی گئی ہے. پیچھے سے لوگ آتے تھے اس پہاڑی سلسلے سے، متمدن دنیا پہ حملہ آور ہوتے تھے. اس رستے کو بند کیا گیا ہے. پھر تاریخ اس کی وٹنس ہے، قدیم مورخین، پھر بائبل اس کی وٹنس ہے، آرکیولوجیکل جو اس کے ایویڈنسز ہیں وہ اس کے وٹنس بن رہے ہیں. اس سب کچھ کو نظر انداز کر کے آپ ایک مطلب چیز پھینک دیں اور اب آپ کہیں کہ جس پہ ایمان لے آؤ. ایسی بات کر رہے ہیں. قرآن کو پہلے کھیل تماشا بنانا پڑے گا نا. ٹھیک ہے، جو آپ میٹافر کی بات کر رہے ہیں وہ تو کھیل تماشا ہے، اس کے بغیر تو وہ معنی جو ہے وہ ثابت نہیں ہوں گے، ممکن نہیں ہے نا. تو قرآن کو کھیل تماشا بنانے سے تو اللہ نے منع کی. اللہ نے قرآن میں ہم سے اس زبان میں گفتگو نہیں کی جو ہماری سمجھ سے بالا تھا. اِنَّا أَنزَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ہم نے عربی قرآن جو ہے وہ اس لیے نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھو.